حکیم لقمان کی خوبصورت اقوال۔ لقمان کی تعلیمات میں اللہ کے خوف کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ وہ فرماتے تھے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی غلط کاموں میں ملوث نہیں ہوتا۔ خوف خدا انسان کو برائیوں سے دور رکھتا ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو تاکید کرتے تھے کہ ہر کام کرتے وقت اللہ کی رضا کو مد نظر رکھو۔ حکیم لقمان نے انسان کو تقدیر پر یقین رکھنے کی نصیحت کی۔ ان کا قول تھا ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، لہٰذا مشکلات اور نعمتوں میں صبر و شکر کرو۔ وہ فرماتے تھے کہ تقدیر پر یقین رکھنے والا انسان بے خوف اور مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ لقمان کے مطابق انسان کی شخصیت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اور انہیں خوش اسلوبی سے نبھائے۔ ان کا فرمان ہے جو شخص اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا اور پورا کرتا ہے وہ معاشرے میں عزت و وقار کا مقام حاصل کرتا ہے۔ وہ نصیحت کرتے تھے کہ اپنے فرائض کو وقت پر ادا کرنا ایک انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ لقمان کے نزدیک اللہ کو یاد رکھنا انسان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ فرماتے تھے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ اسی کی یاد انسان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہ دنیا کے کاموں میں الجھنے کے باوجود اللہ کی عبادت اور ذکر کو کبھی نہ بھولو۔ لقمان نے جسمانی صحت کو بھی انسان کی اہم خصوصیت قرار دیا۔ ان کا قول تھا اپنے جسم کا خیال رکھو، کیونکہ صحت اللہ کی امانت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جسمانی صحت انسان کی کارکردگی کو بڑھاتی ہے اور اسے بہتر زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے۔ لقمان دعا کو انسان کی زندگی کا اہم جزو قرار دیتے تھے۔ ان کا قول تھا دعا انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب لاتی ہے اور اس کی مشکلات کو آسان کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ حکیم لقمان خود مختاری اور عزت نفس کو انسان کی مضبوطی کا راز سمجھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کبھی دوسروں پر بوجھ نہ بنو اور اپنی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھو۔ وہ نصیحت کرتے تھے کہ اپنے فیصلے خود کرو اور دوسروں کی مدد پر مکمل انحصار نہ کرو۔ حکیم لقمان کے نزدیک عقل انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے جو اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا عقل وہ روشنی ہے جو انسان کو اندھیرے میں بھی صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے فیصلوں میں حکمت اور سوچ و بچار کو شامل کرے۔ حکیم لقمان یہ بھی فرماتے تھے کہ بے عقل انسان خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ دانش مند انسان اپنی عقل سے دنیا میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ حکیم لقمان صبر کو انسان کی عظیم ترین خصوصیات میں شمار کرتے تھے۔ ان کا قول ہے صبر انسان کی اصل طاقت ہے۔ جو شخص صبر کرنا جانتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ ان کے نزدیک صبر نہ صرف مشکل حالات کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے بلکہ انسان کو بہتر فیصلہ کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ حکیم لقمان کے مطابق انسان کی سب سے بڑی پہچان اس کا اخلاق اور کردار ہیں۔ ان کا مشہور قول ہے ایک انسان کا اصل سرمایہ اس کی اخلاق ہیں۔ دولت یا طاقت وقتی چیزیں ہیں، لیکن اچھا کردار ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتا ہے وہ خود بھی محبت اور عزت کا مستحق بنتا ہے۔ زیادہ بولنا نادانی کی علامت ہے، جبکہ خاموشی حکمت کا دروازہ ہے۔ وہ تاکید کرتے تھے کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرو تاکہ تمہاری باتوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ حکیم لقمان کے مطابق انسان کو اپنی زندگی میں ایک مقصد ضرور رکھنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا بے مقصد زندگی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیشہ ایک واضح مقصد کے ساتھ جیو اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ حکیم لقمان خود اعتمادی کو ضروری سمجھتے تھے لیکن عاجزی کے ساتھ۔ ان کا کہنا تھا اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھو لیکن کبھی تکبر نہ کرو۔ عاجزی انسان کو بلند مقام تک پہنچاتی ہے جبکہ غرور اسے نیچا دکھاتا ہے۔ جھوٹ انسان کی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے جبکہ سچائی انسان کو بلند مقام تک پہنچاتی ہے۔ ان کے مطابق ایماندار شخص نہ صرف خود کو سکون پاتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اعتماد کا ذریعہ بنتا ہے۔
لقمان کا یہ قول بہت مشہور ہے، صرف باتیں کرنا کافی نہیں، عمل ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ان کے مطابق جو انسان محنت اور عمل پر یقین رکھتا ہے وہی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو محنتی اور مستقل مزاجی بننے کی تاکید کرتے تھے۔ لقمان نہ صرف علم حاصل کرنے کی تلقین کرتے تھے بلکہ علم کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی اہمیت پر زور دیتے تھے۔ ان کا فرمان تھا، علم کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ اسے دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ان کے نزدیک ایک عالم کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کو سکھائے اور ان کی رہنمائی کرے۔ لقمان انسان کو نصیحت کرتے تھے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور انسان کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ان کا فرمان تھا، زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت جانو اور ہمیشہ اس دن کے لیے تیار رہو جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ حکیم لقمان مشورے کو کامیاب زندگی کا لازمی جز سمجھتے تھے۔ ان کا فرمان ہے، کامیاب انسان وہ ہے جو دوسروں سے مشورہ کرنے میں جھجک محسوس نہ کرے۔ ان کے نزدیک مشورہ انسان کو نئے خیالات اور بہترین فیصلوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وہ تاکید کرتے تھے کہ عقل مند افراد سے مشورہ لینا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ حکیم لقمان ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کو انسان کی اہم ذمہ داری سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، ظالم کو روکنا اور مظلوم کا ساتھ دینا ہی حقیقی انسانیت ہے۔ وہ نصیحت کرتے تھے کہ ظلم کے سامنے خاموشی اختیار نہ کرو بلکہ انصاف کے لیے آواز بلند کرو۔ لقمان کمزور اور بے سہارا افراد کا خیال رکھنے پر زور دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ مہربانی کرو کیونکہ یہی تمہاری اصل آزمائش ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی مدد کرنے والا اللہ کے ہاں عظیم مقام پاتا ہے۔ لقمان نے وقت کی پابندی کو کامیابی کا راز قرار دیا۔ ان کا فرمان ہے، ہر کام کو اس کے وقت پر کرو کیونکہ دیر کرنا اکثر نقصان کا باعث بنتا ہے۔ وہ نصیحت کرتے تھے کہ وقت ضائع نہ کرو کیونکہ یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا لیکن مضبوط لوگ رہتے ہیں۔ جب آپ زندگی کے ایسے مرحلے سے گزر رہے ہوں جہاں ہر چیز آپ کے خلاف لگ رہی ہو تو یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ پاک نے کوئی انسان ایسا پیدا نہیں کیا جسے وہ اس کی طاقت سے زیادہ آزما لے۔ اگر آپ صبر اور ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے بعد آسانیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ زندگی کی ہر کامیابی اور ہر ناکامی میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو یہ مت سمجھیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، یہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہتر رکھا ہے۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جب تمہارے خوابوں پر ہنسا جائے تو مت گھبراؤ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم بڑے خواب دیکھ رہے ہو۔ ہنسنے والوں کو ان کی جگہ پر جواب صرف تمہاری کامیابی دے گی، اس لیے اپنا کام جاری رکھو اور دنیا کو دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ سوچنے والے بہت ہیں لیکن عمل کرنے والے کم۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس ایک چھوٹا سا موقع بھی ہو تو اس سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ عمل ہی تمہیں آگے لے جاتا ہے۔ کبھی اپنے خوابوں کو چھوڑو مت، چاہے دنیا تم پر ہنسے یا تمہیں ناکام سمجھے۔ جو لوگ اپنے خوابوں کے لیے کھڑے رہتے ہیں وہی اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ تمہارے خواب تمہاری زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہیں، انہیں کسی قیمت پر کھونا مت۔ زندگی میں ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو لیکن جو ہوتا ہے اس میں خوبصورتی تلاش کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک خوبصورت زندگی دی ہے، اس کی قدر کرو اور ہر لمحے کو خوشی اور محبت کے ساتھ گزارو۔